کو نیزوں پر بلند کرنا، کوفیوں کے دل، عقل اور ان کے ایمان کو جو ان کی آنکھوں میں تھا لوٹ لیتا ہے۔ انہوں نے جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا اور امام پر زور دیا کہ جیتی ہوئی جنگ بند کر دیں اور فیصلہ حکمین کے سپرد کریں۔ علیہ السلام نے ابن عباس کو کوفیوں کا حکم قرار دیا، لیکن کوفی امام کے انتخاب پر معترض ہوئے اور انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنا حکم قرار دیا۔ عمرو عاص کے فریب سے حکمیت کا کھیل امام کی معزولی اور معاویہ کے نصب پر تمام ہوا۔ امام نے حکمین کا فیصلہ سننے کے بعد فرمایا، انہوں نے حکم قرآن سے سرپیچی کی ہے، حق دیکھا لیکن اسے نظر انداز کر دیا، جسے قرآن نے زندہ کیا تھا اسے مردہ بنا دیا، اور جسے مردہ بنایا تھا اسے زندہ بنا دیا۔ وہ پہلے ہی راہ راست پر نہ تھے اور کجروی کو عادت بنا لیا تھا۔ عدالت سے دوری ان کی اولین شرط تھی۔ ان کی راہ پہلے ہی نادرست تھی اور ستمگری وتیرہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم اپنے کام پر ایمان رکھتے ہیں، اور اب جب کہ حکمین راہ حق سے نکل کر باطل حکم سنا چکے نہیں دیں گے۔ پھر امام نے دوبارہ معاویہ سے جہاد کے لیے لوگوں کو بلایا، لیکن خوارج، وہی بے ایمان مومن اور وہی قاریان قرآن جو جا نمازوں پر سوتے تھے اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان تھے، امام علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ تمہیں تو نہروان میں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھ رہے ہو کہ وہاں نہیں ہوں۔ تو اب تجدید بیعت کرنے آئے ہو۔ کیا کروں؟ اپنے مالک سے بے وفائی بلی کرتی ہے۔ تم اپنی نمازوں کی تعداد کے برابر بھی اگر بیعت کرو تب بھی اپنی ضرورت کے وقت بیعت شکنی کرو گے۔ تم خود معصوم ہو، تم سے غلطی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں؟ سب خطا کار ہیں، لیکن روز روشن کا انکار نہیں کرتا۔ اس بدکار نابغہ کی اولاد عمرو عاص اب بھی تم پر واضح نہیں ہوا۔ ابو موسیٰ جس کا تم دم بھرتے تھے کھوکھلا اخروٹ نکلا، اس سے زیادہ نہیں۔ سنا ہے تمہارے نہروانی رفقا نے علی کے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ شکر خدا کہ تمہارے تانے میرے اوپر صادق نہیں آتے۔ میں اگر افراط و تفرید کرنے والوں میں ہوتا تو میری پیشانی پر بھی سجدوں کے نشان ہوتے۔ اگر خیانت کاروں میں ہوتا تو تم مجھے لشکر معاویہ میں پاتے۔ لو، یہ رہا عمرو عاص کے فریب کا ثبوت۔ مالک، یہ منافق خدا کے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ پہلے اپنے داغ کو مٹاؤ، پھر اکڑنا۔ زید بن ادے بن حاتم تائی تمہارا ہی بیٹا ہے نا؟ وہی جو صفین میں فرار ہو کر شامیوں سے جا ملا۔ میں پیرو حیدر کرار ہوں، اگر اس فرار تک میری رسائی ہوئی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تم خوخار جو ہو گئے ادے۔ یہ گمراہ قوم لشکر کو تباہ و برباد کر دے گی مالک۔ آخر آقا انہیں کب تک مہلت دیتے رہیں گے؟ یہ ابو الحسن کی عادت ہے ادے، وہ اپنے صبر کے ذریعے تاریک دلوں کو روشن کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو جہاد کی دعوت دو ادے، نخیلہ میں لشکر قیام کرے گا۔
کہاں کے لیے مالک؟ شام کے لیے ادے، شام۔ پھر نہروانیوں کا کیا ہوگا؟ ہمیشہ کی طرح صلح اور آشتی۔ تم بھی اس بات پہ راضی ہو؟ میں نے علی کے رکاب میں سیکھا ہے کہ بغیر کینے کے تلوار چلاؤں گا ادے۔ نہروان میں خوارج کا پڑاؤ۔ اس قوم کا پیغمبر کہاں ہے؟ تمہارے سلام کی سنت کہاں گئی؟ خدا نخواستہ کوئی بلا تم پر نازل ہوئی ہے؟ یہ قوم توبہ کر چکی ہے۔ کیا کرے؟ سب نے دیکھا جو کتابیں صفین میں نیزوں پر بلند ہوئیں وہ شیطان کے علم کے سوا کچھ نہ تھا۔ دیکھا جس حکم کے انتخاب میں علی کو مجبور کیا کیسا بے وقوف اور نادان نکلا۔ علی کی حقانیت پر بھی شک کرتے ہو؟ سب شیطان کے بندے ہو گئے۔ سنو، ہم اس لیے کہ معاویہ کی مکاری کا شکار ہو گئے اور علی ہمارے باطل خیال کے آگے تسلیم ہو گئے۔ ہم سب کے سب کافر ہو گئے۔ علی کو توبہ کرنی ہوگی۔ سبحان اللہ، خطرناک دعوت دے رہے ہو ابن اصیل۔ تمہارا مطلب ہے کہ علی ناکردہ گناہ پر توبہ کریں؟ علی کا توبہ کرنا یعنی خطا کا اقرار ہوگا۔ خلفائے رسول ایسے مقام پر ہیں کہ جو کبھی خطا نہیں کرتے۔ حکمیت کا قبول کرنا کیا گناہ نہیں تھا؟ نہیں، گناہ کیسا؟ تم نے چاہا حکم خدا ہو، علی نے بھی قبول کر لیا۔ اب دل سے بتاؤ، اگر علی حکمیت کو قبول نہ کرتے تو تم کیا کرتے؟ اپنی جان بچانے کے لیے علی نے حکمیت قبول کی۔ تم جس کی بھی کہو میں قسم کھا لوں، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ جب دیکھا کہ تم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو اور کتاب خدا کا واسطہ دے رہے ہو تو انہوں نے قبول کر لیا۔ کیا تم لوگوں نے وہ مصیبتہ کی آوازیں نہیں لگائی تھیں؟ کیا یہ نہیں کہا تھا کہ علی کافر ہو گئے ہیں اور قرآن سے لڑ رہے ہیں؟ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ گناہ کیا تھا، اب توبہ کرتے ہیں۔ دوبارہ کیوں گناہ کرتے ہو؟ جائز نہیں کہ مسلمان کے خون میں انسان حکم بنے۔ افسوس افسوس، کتاب خدا حکم ہے مسلمان۔ کھال پر لکھی ہوئی کتاب کی زبان نہیں ہوتی۔ کوئی تو ہو جو حکم خدا کو پڑھ کے سنائے، یا نہیں؟ دیکھا نہیں جب حکمین نے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو علی نے ان کا فیصلہ قبول نہیں کیا۔ علی کو معلوم تھا کہ ہم غلطی پر ہیں یا نہیں۔ الٹی بات کیوں کر رہے ہو؟ خواہ بحث مت کرو۔ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ یا میں تمہاری زبان نہیں سمجھ پا رہا ہوں یا پھر تم ضد پر اتر آئے ہو۔ کہاں کی بات کر رہے ہو؟ تسبیحات اربع میں
कौन से खुदा का जिक्र करते हो? कुनूत में कौन से इसमें आजम के जरिए दुआ मांगते हो? सिफीन का मारिका अरब की जहालत का रुस्वानामा बन गया। ये लंबे दिशदाशे पहने इबादत गुजारो। अरब तो जलील हो ही चुके हैं, अब इससे बदतर क्या चाहते हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? अली को तौबा करनी होगी। अगर नहीं की तो? नहरवानियों की तलवारों से उन पर हद जारी करेंगे। तुम इस कौम के अमीर हो। नहरवान में खुदा की हुकूमत है। अजीब बात करते हो। तुम्हारी मंतिक के मुताबिक तो अंबिया की बेइज्जत बेकार है। खल्क़े खुदा और खुदा के दरमियान वास्ता कौन है? ईमान के मरातिब का क्या होगा? तुम में से हर एक अपने आप को खलीफा समझता है। खुदा के गजब से डरो। तुम में से अक्सर अपनी जानमाजों पर सोते हैं। इन गुमराह अफकार के जरिए अपनी इबादतों का अजर जाया ना करो। ए हाशिमी ज़ादे, नहरवान के बूढ़े लोग सब के सब कारी कुरान है। अपनी नसीहतों के लिए ऐसे कान तलाश करो जो किताब खुदा के फकत काफ से आशना हो। निकल जाओ। चला गया। तुम गुस्से में हो ज़ैद? आखिर हमें क्या चाहिए? जहां तक कि मैं हकीर जानता हूँ, बग़ैर सरबराह के हुकूमत और ममलकत खलीफा के बग़ैर हो और पेशवा हमारा खुदा हो। ठीक है, मगर कोई तो हो जो ज़कात जमा करे, हमारे लश्कर वालों में तकसीम करे, बगावत को दबाए। सब के सब तो सरबराह नहीं हो सकते। क्यों हमजा? ऐसी सूरत हाल में कोई भी किसी की इताअत नहीं करेगा। आप लोग नहरवान के बुजुर्गों में से हो, अपने दरमियान किसी को सरबराह मान लो। तुम हमजा कबूल करोगे? नहीं ज़ैद, मैं फौज के तदारुकी काम का जिम्मेदार हूँ। मैं नहीं जानता। मैं वजूहात शहरी का निसाब नहीं जानता। तुम क्या इब्न वहाब सियासत भी जानते हो, तलवार से भी तुम्हें अच्छा वास्ता है, दीन के भी मालूमात रखते हो। यदे बैज़ा की जरूरत है ज़ैद। एक काम औलियाए खुदा का है। जो गुज़िश्ता खलफा थे वो औलियाए खुदा थे या बंदगाने खुदा। असल बात तो हुदूद खुदा की हाकिमियत है। तुम सिर्फ इन हुदूद के निफाज के ज़ामिन हो। अगर इसरार करते हो तो कबूल करने पर मजबूर हो, लेकिन खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि इस सरबराही को न तो हवा व हवस की वजह से कबूल कर रहा हूं और ना ही मौत के खौफ से तर्क करूंगा। मुबारक हो, हाथ दराज करो कि हम बैअत करें।
میں کس قبرستان میں جاؤں؟ ان بچوں کے حق پہ ظلم نہ کرو. ان کا بھائی ہوں. جب تک حارث کے قاتلوں کے خون سے دل کا داغ نہ دھو لوں، نہ میں تیرا شوہر ہوں اور نہ بچوں کا باپ. ہمارے لیے حارث کا داغ ہی کافی ہے. سنتے کیوں نہیں؟ ہمیشہ ہم نے تیری جہالت کی چوٹ کھائی ہے. جنگ جمل میں چوہے کی طرح سوراخ میں تھا اور صفین میں ڈرپوک کتے کی طرح. کب تک؟ آخر کہاں تک؟ مہروانی اگر ذرہ برابر بھی منصف ہوتے تو اقرار کر لیتے. جب مالک اشتر کی تلوار معاویہ کے خیمے پر تھی تو ہماری تلواریں علی کی گردن پر تھیں. کب تک؟ کہاں تک یہ حالت رہے گی؟ تو ایک سمجھدار جوان تھا. دیکھا اشعری کو کتنے زور اور دھوس کے ساتھ بھیجا. دیکھا نہیں تھا زین اور ڈھال باندھ کر کس سے لڑنے جا رہا ہے. کو صفین سے پہلے حکمیت کی فکر کیوں نہیں تھی؟ صفین کی سوغات ہزاروں حارث کا خون تھا جو یوں ہی زمین پر بہا. یہ سارے خون سوائے علی کے کس کی گردن پر؟ بس کر حرس. حرس کے ساتھ حارث کا بھی تو نام آتا تھا. تم ہمیشہ ہم دونوں کو ایک ساتھ پکارا کرتے تھے. اس سرکش لشکر کو دیکھ. انہیں باپ کی ضرورت ہے دیوانے. میں انہیں نہیں سنبھال سکتا. میں شرمندہ ہوں. مجھے واجب تر کام ہے. صفین سے کوفے آتے ہوئے دن رات میں علی کے قتل کی فکر میں تھا. بابا اگر میرا راستہ نہیں چھوڑو گے تو میں حرمت پدری توڑنے پر مجبور ہو جاؤں. حرس نافہم دیوانے. آپ کہاں؟ آخر تم نے زبان کھول دی. اپنی زبان کی جادو سے بھائی کا راستہ کیوں نہیں روکا؟ آپ یقین کیوں نہیں کرتے؟ جب سے جمل میں ہماری ماں ہاری ہے میں اپنی صلاحیتیں کھو چکی ہوں. اپنے ویران گھر میں پڑا ہوں. عمر بھر کی کمائی تباہ ہو گئی. پار الہ تو میری کون سی نامعلوم معصیت پر ناراض ہے؟ کہاں جا رہا ہوں اپنے حرس کو واپس لے آؤں. حرس واپس نہیں آئے گا. اس کے آگے ہاتھ پیر جوڑوں گا, التماس کروں گا. بابا کیا بات ہے؟ جی بھر کے دیکھنا چاہتی ہوں.
خدا حافظ میرے بچپن کے کھیلوں کے ساتھی. میں ان راتوں کو نہیں بھلا سکتی جب آپ ٹوکریاں بھر بھر کر میرے لیے ستارے توڑ کر لاتے تھے. اے میری ماں، اے میری جوانی کی رازدار، میں تیری مہربانیوں کو بھلا نہیں سکتی. ان کنگوں کو جو تو نے محبت مادری کے ساتھ میرے سر پہ پھیرے تھے، اور انار کی وہ چھڑیاں جو تو نے میری تربیت میں ماری تھی. خدا حافظ بابا. ان تھپڑوں کی یاد کے ساتھ جو میرے رخسار پر سرخ آب تھے، اور تیری غیرت کے تازیانے جو میرے بدن کا حجاب تھے، اور تیری تلوار. میں نے خواب دیکھا ہے بابا کہ تیرا خون میری مردہ صلاحیتوں کو زندہ کرے گا. میں نے خواب دیکھا ہے بابا کہ میرا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا، اور میں عرب کی تحریر شدہ تاریخ میں باقی رہوں گی. اور میں نے یہ بھی خواب دیکھا ہے بابا کہ میری زندگی میرے خوابوں کی تکرار ہے. نہروان میں خوارج کی قیام گاہ. کون ہو تم؟ سلام علیکم. آنکھیں تو تم بھی رکھتے ہو، دیکھ نہیں رہے ہو؟ تمہاری طرح میں بھی ایک عرب ہوں. یہ افواہ تو ہے کہ ہم لوگ اندھے لوگوں کا گروہ ہیں. چلو اپنی بینائی امتحان کیے لیتے ہیں. اچھا تم عرب ہو؟ ہاں. یہ تم کیسے عرب ہو جو دین کی پرواہ کیے بغیر گانا گا رہے ہو؟ غم نامہ پڑھ رہا تھا. ہاں تو ہم صرف اندھے ہی نہیں ہیں، بہرے بھی ہیں. ہاں غم نامہ تھا، اس کے آنسو گواہ ہیں. رو کر دکھا دے، رو کر دکھا. تمہارا کرتا بہت اونچا ہے. جی ہاں، چھوٹا ہے، چلنے میں آسانی کے لیے. نہ اتنا اونچا.
कुर्ते के छोटे होने में बीवी का कसूर। फट गया था, ये सी देती मगर इसने ना सिया। चुप रहो। जानते हो अरब का इतना ऊंचा कुर्ता पहनने का मतलब, यानी सुन्नत को तोड़ना है। क्या नहीं तोड़ी तुमने सुन्नत? हम जैसे गरीब बद्दुओं का लिबास कम अज कम 100 साल चलता है। जब तक नया है तो जुब्बा, फिर छोटा होकर हमारी कमीज बन जाती है, और जब कमीज भी छोटी हो जाए तो हम सर का रुमाल बना लेते हैं। अब हमें जाने भी दो। चल भाई चल। बड़े बेजार हो तुम हमसे, क्यों? मजबूरी है, मेरी बीवी बीमार है। हाँ, खुदा बला से बचाए। खुदा बचाए। बहन की तकलीफ क्या है? हामिला है। मरहबा अरब, मरहबा। इतनी मुर्गियां और बच्चे की विलादत में खाना भी नहीं खिलाओगे? ये तुम कैसे अरब हो? काश ना होता। तौबा तौबा, क्या बकते हो ऐ गुनाहगार इंसान। तो क्या करूं, तुमने जो हमारा रास्ता रोक लिया है। अगर राहजन हो तो ये मुर्गियां, जुब्बा और जो चाहो ले जाओ, और अगर मुसलमान हो तो पहले बता चुका हूं कि मैं अपनी बीवी को अपने चचा के यहां आराम के लिए ले जा रहा हूं। आखिर बताओ तो सही, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तुम्हारे ख्याल में हम कौन होना चाहिए? नफरत से पाक दिल एक नेक इंसान, और मेरी बीवी के लिए महरम। हैं, उस शर्त के साथ कि तुम खयानत न करो। कैसी खयानत? चलो हमारे साथ, अभी पता चल जाएगा। तुम लोग मेरी चीजें लेने के लिए ऐसा कर रहे हो। अरे मुझ पर हम नहीं करते, ना करो। अरे मेरी बीवी को तो छोड़ दो, वो बीमार है। छोड़ दो इसे, खुदा के लिए इसे छोड़ दो। मैं तुम्हारे सरदार से इसकी शिकायत करूंगा। छोड़ दो इसे। तुम कैसे अरब हो? तुम कैसे अरब हो? घबरा नहीं, ये सब अच्छे और बुजुर्ग लोग लगते हैं। अरे भूल गए तुम लोग, क्या जंगे सिफ़्फ़ीन तुम्हें याद नहीं? वहां मैंने तुम्हारे लिए एक मुद्दत तक खाना पकाया है और तुम लोगों की खिदमत की है। तुम्हारी शिकायत तुम्हारे सरदार से करूंगा। जितनी दफा तुम लोगों ने मेरी नामूस पे निगाह डाली है, अब तुम उतने ही कोड़ों के मुस्तहिक हो। मैं शिकायत करूंगा, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारे सरदार से शिकायत करूंगा। घबरा नहीं, इनकी दाढ़ियां और पेशानियों पे सजदों के निशान तो देख। ये अच्छे लोग मालूम होते हैं। इस औरत को छावनी में नहीं लाना चाहिए था। बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा, खुदा के गुनाहगार बंदे? मेरा नाम अब्दुल्ला है और पहचान सुन्नत मोहम्मद। बाप का नाम खुबाब, जो गैर मारूफ असहाब रसूल में से था। किस मसलहत के बिना पर मुसलमान दो असल को एक फर पे कुर्बान कर दे? मैं सिर्फ इतनी ही मसलहत जानता हूं कि मेरी बीवी बीमार है और इसे जल्द से जल्द आबादी में पहुंचा दूं। उल्टी बात मत कर खाइन।
سن اور جواب دے. شب قدر اور شب معمور میں کتنی تسبیحوں کا فرق ہے؟ میں نہیں جانتا. نماز صبح کتنی رکعت ہے؟ تم سے نہیں پوچھا ہے. بیٹھو، بیٹھ جاؤ. فرادہ پڑھتے ہو یا جماعت سے؟ کیا میرا امتحان لینا چاہتے ہو؟ امام اور مقتدا کون ہے؟ میرا امام اور مقتدا صرف حق ہے. بڑی زبان چلا رہا ہے. ہاں بیچتا ہوں 2 مسقال معرفت کے بھاؤ میں. ہوا بہت گرم ہے، میری بیوی بیمار ہے. تم ہمیں پہچانتے ہو؟ ہاں، لگتا ہے نئے راہزن ہو اور ہمیں کاروان سمجھ لیا ہے. دل کی تسکین کے لیے میں تو غمنامہ پڑھ رہا تھا تاکہ طولانی سفر طے ہو سکے. اونچا لباس اس لیے پہنتا ہوں تاکہ پتھر اور جھاڑیوں کو ہٹا ہٹا کر آسانی سے چل سکوں. یہ کیا جرم ہے؟ اسی تعصب کی وجہ سے تم لوگ دوست اور دشمن کی شناخت سے محروم ہو گئے ہو. کیا شام کے نام سے بھی کسی شہر کے بارے میں سنا ہے جہاں معاویہ کی حکومت ہے، جس کے کتے کی صرف آدھے دن کی خوراک تمہارے اور میرے 10 لباسوں کے برابر ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں. اچھی بات کی ہے. کسی حدیث سے ہمیں سیراب کرو اور جاؤ. ٹھیک ہے. میرے والد نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے. فرمایا تھا کہ ایک ایسا فتنہ برپا ہوگا جب جسم سے پہلے دل مردہ ہو جائیں گے. جو رات میں مومن ہوں گے وہ صبح کافر، اور جو صبح کافر ہوں گے وہ رات میں مومن ہو جائیں گے. بھائی چارگی پر بولو. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات. تم نے ہمارے متعلق حدیث سنائی. علی حکمیت سے پہلے کیا تھے؟ امیر المومنین. حکمیت کے بعد کیا ہوئے؟ امیر المومنین. جنگ صفین میں تم تھے. کھانا پکاتا تھا. کہیں دیکھا تمہارے امیر المومنین نے صفین کا فیصلہ حکمین کے حوالے کر دیا؟ کیا تمہارے امام پر جائز تھا کہ مسلمانوں کا خون انسان جیسے ابو الخطا کی حکمیت کے حوالے کر دے؟ مسلمانوں کا خون قرآن کی حکمیت کے حوالے کیا تھا. جب دیکھا قرآن کے مطابق نہیں ہے تو رد کر دیا. تو تم علی کے ساتھ ہو. اے بندے خدا، اول ہی یہ پوچھ لیتے گدی سے گھما کر لقمہ کیوں کھاتے ہو؟ تم ان کے ساتھ ہو. کیسے علی سے محبت نہ رکھوں؟ اس کی پہنی ہوئی ایک ایک چیز فدیے زہرا ہے. وہ زمین جس سے ہماری گزر بسر ہوتی ہے علی کا عطیہ ہے. جب علی ہی کی وجہ سے ہماری زندگی اور سانسیں ہیں، پھر بھی ہم ان سے محبت نہ کریں تو یہ زندگی کس کام کی؟ پھر تو تم اسی طرح مرو گے کہ تمہارے اعتقاد کے مطابق ہو. میں نے تو ابھی اپنی محبت کا ثبوت ہی پیش نہیں کیا جو اپنے ارادے کے مطابق ہو. ہم سب نے تمہیں سنا ہے. شمشیر لاؤ. گھبراؤ نہیں.
نیروانی خوارج امام علی علیہ السلام کے چاہنے والوں اور ان کے نمائندوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پے در پے خوارج کی چھاونی پر قاصد بھیجے جاتے، لیکن ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے امام کی چھاونی میں واپس بھیج دیے جاتے۔ نہیں معلوم نہروانی کس لیے ہمارے سفیروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ سر ہند کا منہ کالا ہو۔ اب مجھے یقین ہے کہ زوجہ ابن خباب کا شکم چاک کیا گیا ہوگا۔ کیا کرے مالک، صفین چلے کہ نہروان؟ اس صورتحال میں ہم صفین نہیں جائیں گے۔ لعنت ان سیاہ دلوں پر جو وحشت انہوں نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ لشکر والوں کے قدم ڈگمگا رہے ہیں۔ انہیں خوف ہے اگر صفین چلے گئے تو نہروانی ان کے اہل و عیال کا پیٹ چاک کر دیں گے۔ ہمیں شام جانے سے پہلے اس کافر خونخوار قوم کا صفایا کرنا ہوگا۔ علی اعلی علیین واخلف علی اهلها فی الغابرین وارحمها برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائیو، تقدیر نے ہمیں آج ایسی قوم کے مقابل لا کھڑا کیا ہے جو امیر المومنین کے بقول زمین کو اپنا فرش اور خاک کو اپنا بستر بنائے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ پانی کو شربت کہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں مگر حق کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ قرآن اور دعائیں ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہو، نت نئے رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ ان کی رفت و آمد خفیہ ہوتی ہے، گھنے جنگلوں اور بیابانوں کی تاریکیوں میں رینگنا ان کا کام ہے۔ ان کی باتیں گمراہ کن، ان کا کردار ایک لا علاج مرض کی طرح ہے۔ جو یہ چاہتے ہیں ان کی ہٹ دھرمی ہے، ان کا فیصلہ انتہا پسندی ہے۔ یہ قوم شیطان کی پیروکار اور خاکستر کرنے والی آگ ہیں، شیطان کا گروہ ہیں یہ، اور جان لو شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ امیر المومنین مذاکرات کے لیے خود ان کے پاس گئے،
इनके पस्त और खोखले दलाइल को सुना और फिर हक को इन पर आश्कार कर दिया, मगर वो अंधे थे और बहरे भी, न देख सके और न सुन पाए। जालिम थे, लिहाजा हमारे साथियों का खून बहाया। इब्ने खब्बाब, उनकी ज़ौजा और उस जनीन का हौलनाक वाकया सुना होगा। इब्ने खब्बाब का सर काट दिया, उनकी ज़ौजा का शिकम चाक करके बच्चे को नेज़े पे चढ़ा दिया। हम सिफ़ीन के बजाय नहरवान जाएंगे और हमको हमारे साथियों के कातिल चाहिए, और ये जान लो कि अल्लाह हमारे साथ है। मोड़कर नहरवान का रुख किया। अहले नहरवान की नाइंसाफियों ने दिल में इतना खौफ बिठा दिया था कि इमाम अलैहिस्सलाम के नजदीक उनसे मुकाबले के अलावा कोई चारा न था, और जंग से पहले उस कुहता फिक्र मुतअस्सिब कौम से खिताब करते हुए फरमाया, तुम्हें इस नहर के किनारे खून में लथपथ इधर उधर जमीन पर गिरने से डराता हूं। मैंने हकमियत कबूल न करने का कहा तो तुमने इनकार किया, मगर मैंने अपनी राय को छोड़कर तुम्हारी ख्वाहिश को कबूल किया। ऐ हल्के और वादा खिलाफ लोगों, मैंने ना ही तुम पर कोई बला डाली और न ही कोई नुकसान पहुंचाया। फिर अपने असहाब की जानिब रुख करके फरमाया, कसम बे खुदा, उनके 10 नहीं बचेंगे और तुम्हारे 10 नहीं मरे। वहीं रुक जाओ, आगे मत आना, जहां हो वहीं रहो धोखेबाज। अगर तुम्हारे ख्याल में हम काफिर हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे हाथ गीले नहीं जो तुम्हें नजिस कर दें। जो मुसलमान काफिर हो जाए वो कुत्ते जैसा है, उसका सांस भी नजिस है। अगर कुत्ते के बराबर भी समझो तब भी तुम्हारा अंदाज जालिमाना है। जब मैं यूं ही नहीं भौंक रहा तो तुम क्यों चीख रहे हो इब्ने वहाब? अली के बार बार कासिद भेजने का क्या मकसद है? यकीनन तुम्हारे रहम और मर्दानगी को जांचना चाहते हैं। तू खयानतकार कभी यहां से खाता है, कभी वहां से, कभी मुआविया के साथ है तो कभी अली के। अब इसलिए आया है कि चालाकी से हमारे हथियार डलवा दे। अली शाम का रास्ता छोड़कर नहरवान की तरफ किसी मकसद से ही आते हैं। अली से जो पहले कहा था हमारा जवाब वही है। अली शाम ही जाना चाहते हैं, लेकिन अली नहरवान इसलिए आएंगे कि तुम्हारे बेगुनाह अफराद की तरफ हमदर्दी का हाथ बढ़ाएं। हम कुफ्र से हमरकाब होकर कुफ्र से जंग नहीं करेंगे। तुम्हारे बाज अफराद ने हमारे साथियों को कत्ल किया और एक औरत का शिकम भी चाक कर दिया। तुम अमान में हो इस शर्त पर कि कातिलों को हमारे हवाले कर दो। काफिरों के कत्ल में हम सब नहरवानी बराबर के शरीक हैं। जाओ, जाके अली से कह दो। जाओ, चलो जाओ। ए कारियान कुरान, मैं हूं इब्ने अब्बास हाशमी। जो लोग किताबुल्लाह की आयत बा आयत वरक गर्दानी और उसके ज़ेर व ज़बर पर नजर रखते हैं वो मुझे जरूर पहचानते होंगे। मैं भी तुम में से अक्सर की तरह कारी कुरान हूं। मैंने एक उम्र 1000 बातिन वाले कुरान के बातिन तक पहुंचने में सर्फ कर दी, लेकिन अब तक किसी बातिन को दर्क ना कर सका, और अगर कुछ दर्क भी किया तो महज अली की हमनशीनी के सबब। मैं कहता हूं और मेरी नसीहत यह है कि तलवारें निकालने से पहले आओ और अपने सवालात पेश करो, और अगर अली तुम्हारे सवालों के जवाब न दे सकें तो तुम्हें इख्तियार है कि तलवारें निकाल लो।
اس سخت میدان جنگ میں کہ جس کے جنگجو اپنی زرہوں میں قرآن حمائل کیے ہیں، ابن عباس رجس کے لیے رسول اللہ کی ایک حدیث نقل کرتا ہے کہ تم میں سے ایک قرآن کی تعویل کے لیے جنگ کرے گا جس طرح کہ میں نے قرآن کے نزول کے لیے جنگ کی ہے۔ اس موقع پر ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا وہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا پھر وہ کون ہے؟ فرمایا جو اپنے جوتے ٹاک رہا ہے۔ جب لوگ وہاں سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ علی ہیں جو باہر بیٹھے اپنے جوتے ٹاک رہے ہیں۔ جان لو تم نے خدا کے ولی کے خلاف تلوار اٹھائی ہے۔ تمہارے درمیان ایسے افراد بھی موجود ہیں جو مومنوں کا خون بہانا نہیں چاہتے۔ اس علم کو دیکھ لو، ہم کل صبح کی سفیدی ظاہر ہونے تک منتظر ہیں۔ جو اپنے دل سے جہل کا زنگ دھو ڈالے اور اس علم کی پناہ میں آ جائے وہ لشکر